صدقہ کرنا اور پھر ساتھ دکھلاوا کرنا. جس طرح کہ بہت سارے ہمارے لوگ خیراتیں کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں کہ ان سے ہم کہتے ہیں بھائی ایسے دکھاوا نہیں کرو، لوگوں کو نہ دکھاؤ. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو کیا کہیں گے. لوگ اس لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں اچھا کہیں. یاد رکھیں میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جمع اللہ الناس یوم القیامۃ لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ رب العزت جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے، جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جب قیامت کے اندر جمع کریں گے، جمع کر کے اللہ رب العزت کا ایک منادی وہ آواز لگائے گا، نادا منادن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منادی جو ہے وہ آواز لگائے گا، پکارے گا، کیا کہے گا؟ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس آدمی نے جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی شریک بنا دیا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے. اگر اس کی نیت ایسی ہو تو وہ منادی اسے کیا کہے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں کہہ رہے ہیں فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے، تم نے جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا تھا، اللہ فرمائیں گے فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ من عند غیر اللہ. منادی اسے کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ من عند غیر اللہ. تم اپنا ثواب جا کر غیر اللہ سے طلب کرو، جس کے لیے تم نے یہ صدقہ خیرات کیا تھا، جس کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا. دکھلاوا نیکی کر کے پھر اس کے اندر دکھلاوا کرنا. اللہ کریم قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی زبردست مثال اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بڑے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی جوانی کے اندر باغ لگاتا ہے، کھجوروں کا اور انگور کا باغ لگاتا ہے. اب آپ کو جانتے ہیں کہ جوانی کے اندر جب انسان درخت لگاتا ہے تو 20 سال 30 سال 15 سال بعد جا کر اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں. اب اس کی مثال اللہ سمجھاتے ہیں دکھلاوے کی مثال. کس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک باغ لگائے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور باغ بھی ایسا معیاری باغ. اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتها الانہار
کہ جس کے نیچے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پانی کی نہریں بھی چلتی ہیں، ہر وقت پانی اسے مل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا ایک بہترین باغ ہوگا۔ ٹیوب ویل کنویں کی ضرورت نہیں ہے، خود نہریں چل رہی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں باغ ایسا کہ اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے پھل، قسمہ قسم کی کھجوریں ہیں، قسمہ قسم کے انگور ہیں۔ اب یہ بندہ پوری زندگی اس کے اوپر صرف کر دے، محنت کر کے کوشش کر کے ایک باغ تیار کر لے۔ اب جب پھل دینے کا وقت آیا، اب جب وہ درخت اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، پھل دینے کے دن آتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کے مزے ہیں، اب اس کی ماشاءاللہ اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی اس نے محنت کی، سب کچھ تیار کیا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، دوسری طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے بڑھاپا پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا بھائی، اور دوسری طرف وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، بچوں کی یہ حالت ہے کہ بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، جوان بچے بھی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود بھی اب کام کا نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا۔ اب اسے دیکھیں اس وقت باغ کی کیا ہے، شدید ضرورت ہے، اس کی پوری زندگی کی محنت ہے، ابھی اس پھل کھانے کے دن ہے، لیکن کیا ہو جائے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب کیا ہو جائے، اچانک ایک بگولا، اعصار عربی میں کسے کہتے ہیں، جب تیز ہوا ہوتی ہے نا، ہوا کے اندر بعض ہوا اس طرح ہوتی ہے جو یوں گھومتی ہے، ہمارے مانسیرا ان علاقوں کے اندر پہاڑی علاقے جو ہیں ان میں تو اتنا وہ بگولا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، عربی میں سے اعصار کہتے ہیں، اردو میں بگولا کہتے ہیں، بعض لوگ اسے ہمارے دیسی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ بھئی شیطان کی چرخی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا یوں گھومتی ہے، اور ہمارے علاقوں کے اندر تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پہاڑی علاقے ہیں تو اس کے اندر جو پتے ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے تو ہوا میں اڑتی ہے، تو بعض صحرائی علاقوں میں، میدانی علاقوں کے اندر یہ اتنا ایک شدید ہوتا ہے نا، اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر انسان آ جائے تو وہ اسے اڑا دیتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو دیکھنے میں یہ یہاں تک آیا ہے کہ پورے پورے درختوں کو یہ جڑوں سمیت زمین سے نکال کو اکھیڑ کر ہوا میں اٹھا دیتی ہے، جب زیادہ تیز ہو انسان گاڑیوں تک کوئی اپنے ساتھ اٹھا لیتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ کے اندر اچانک بگولا آ جائے، اور وہ بگولے بھی صرف ہوا کا نہ ہو، فیہ نار، اللہ کریم فرما دیں گے اس کے اندر آگ بھی ہو، آگ جب اس طرح گھوم جائے اتنی سپیڈ کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس پورے باغ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فاحترقت، وہ باغ اللہ فرماتے ہیں جل گیا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کر لو، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ تم۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک طرف ساتھ بھی یہ شرط لگائی ہے کہ ایک بوڑھا ہو جائے اور دوسری طرف بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ اب بچے اگر جوان ہونا تو بندے کو فکر نہیں ہوتی کہ چلو جی دنیا آنے جانے والی چیزیں ختم ہو گئی تو کوئی نہیں ہے، بچے دوبارہ کما کے پھر بنا لیں گے۔ اب یا بچے ہوں ہی نہ تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی فکر نہیں ہے، میں ہوں زندگی گزار لوں گا، بس زیادہ گزر کے ویسے بھی تھوڑی سی رہتی ہے۔ اب خود میں بھی طاقت نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں،
انسان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، لیکن ان بچوں کو اس طرح بھوکا دیکھ کر انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، یا ایسے بھی ہم دیسی مثال سمجھا دیں، ایک بندہ سعودی عرب کے اندر، دبئی میں، یورپ کے ممالک میں 25-30 سال محنت کرے، کمائے جمع کرے، اب جب وہ واپس آ جائے جہاں پیسے جمع کیے ہوئے ہوں، اچانک آگ اسے لگ جائے، سارے کے سارے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو جائے، تو آپ تصور کریں کہ اس وقت وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، اس کا دل پھٹ جائے گا غم سے۔ تو اللہ کریم سمجھا رہے ہیں اسی طرح ریاکاری، یعنی جو تم نے اعمال کیے، ڈھیروں اعمال کیے، کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں دیے، لاکھوں روپے خرچ کیے، اب اس امید پر کہ میں آخرت کے اندر جاؤں گا تو یہ مجھے وہاں پر کام آئیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب یہ وہاں جائے گا اور وہاں جب جا کر دیکھے گا کہ اتنی محنت بھی اس نے کی لیکن وہ اس کا کوئی بھی حاصل نہ ہوا، اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو جس طرح دیکھیں جس آدمی کا باغ تباہ ہو جائے اس کو جتنا افسوس ہوگا نا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ بندے کا تھوڑا سا تصور کر لیں کہ آپ اس بندے کے بارے میں تصور کریں کہ یہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، تو پھر اسی طرح یہ تصور بھی کر لیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں پر تو موت بھی نہیں آنی، وہاں پر انسان کو کتنا پچھتاوا ہوگا، اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا، چاہے مخلوق خوش ہوتی یا نہ ہوتی، مخلوق کی میں کوئی پرواہ نہ کرتا، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر میں نے کیا ہوتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا، لیکن میں نے دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا، آج اس لیے میرا یہ حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح تمہارے سامنے یہ آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ لو اللہ رب العزت کا کیا پیارا انداز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔